السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو عبداللہ شاہ غازی صاحب کے دربار کی زیارت کرائیں گے، تو انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں ہم اندر جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا کیونکہ ہمارے پاس بیگ تھا، تو انہوں نے کہا بیگ باہر کسی جگہ رکھ کے آؤ تو پھر آپ اندر جائیں گے۔ تو اب ہم بیگ یہاں کہیں کسی کے حوالے کرتے تو پھر ہم اندر جاتے ہیں۔ بیگ باہر جمع کرانے کے بعد ہم اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو عبداللہ شاہ غازی صاحب کے شجر نسب کے بارے میں بتائیں گے، ان کی ولادت کس سال ہجری میں ہوئی اور ان کا وصال کس سال ہجری میں ہوا، اور ان کی کرامات کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے سمندر کے پانی کو پیچھے کیسے واپس بھیجا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک پوری دیکھنی ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہوگی۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل مسٹر بلو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر دیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جب آپ نے اپنے قدم مبارک سندھ میں رکھے تو ایک پہاڑ جس میں آپ کا مزار ہے، تو اس کے ارد گرد سارا سمندر کا پانی جمع تھا، تو لوگوں کے لیے پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو آپ نے پھر سمندر کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو سمندر کا پانی پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت سمندر پہ بھی چلتی تھی۔ آپ ہی کی وجہ سے کراچی طوفانوں سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی صاحب کو ادھر بسایا، جس کی وجہ سے کراچی تباہ ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ جس بستی سے اٹھ جائیں وہ بستی خاک ہو جائے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید کی ولادت بسعادت 98 ہجری مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نسبتاً سید سادات ہیں۔ آپ کے پردادا حضرت سید مسنا بن جگر گوشہ بطول ہم شبیہ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا شجر نسب کچھ یوں ہے: حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب، حضرت محمد نفس زکیہ، حضرت سید محمد عبداللہ، حضرت سید محمد حسن مسنا بن سید حسن امام حسن، سید امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح آپ حسنی حسینی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے اور لقب الاشتر ہے۔ الاشتر اسے کہا جاتا ہے جو اونٹ چلانے کا ماہر ہو۔ آپ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی کا بہت زیادہ حصہ جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا ہو۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی، جن کا شمار اس وقت کے محدثین میں کیا جاتا ہے۔ آپ 138 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ علامہ ابن اسیر تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب خلیفہ منصور عباسی کے عہد حکومت میں آئے تھے۔ آپ بحیثیت گھوڑوں کے تاجر سندھ میں داخل ہوئے تھے تاکہ آپ عباسیوں کے اہلکاروں سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی شہید نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ پھر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قلیل وقت میں بہت زیادہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ تو پھر لوگوں نے سندھ کے گورنر حفظ بن عمر کو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی صاحب کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، تو پھر بھی ان کی باتوں کا سندھ کے گورنر پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ حفظ بن عمر سادات کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حفظ بن عمر نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی شہید کو دین و تبلیغ سے بالکل نہیں روکا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کے والد محترم عباسی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے جو سندھ میں ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے خلیفہ منصور کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو سندھ کے گورنر نے اس بات کو ٹالنے کی بڑی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کو وہاں نہ بھیجا جائے، تو آپ نے ان کی حفاظت کے لیے سہیلی پٹی پہ واقع ریاست بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں کا راجہ اسلامی اطاعت کا پابند تھا۔ تو آپ نے وہاں دین و تبلیغ کا کام 1 سال تک جاری رکھا۔
تو انہوں نے عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹا کر ہشام بن عمر کو اس عہدے پہ فیض کر دیا، اور وہ بھی اپنے خلیفہ کے برعکس سید کی اطاعت کرنے والا ثابت ہوا۔ تو پھر سندھ میں بغاوت شروع ہو گئی، تو پھر آپ نے اپنے بھائی کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ساحل کے کنارے پہ بھیج دیا۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ جو لشکر تھا حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کا تھا، جو سیر کی غرض سے یہاں آیا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس لشکر کو باغی سمجھتے ہوئے اس پر حملہ بول دیا۔ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب نے حملہ روکنے کی بہت ہی کوشش کی، لیکن حملے کی ضد میں آ کر شہید ہو گئے۔ تو پھر آپ کے مرید آپ کے جسم مبارک کو لے کے ساحل کے قریب ایک پہاڑی پہ لے گئے۔ آپ کے مریدین کو آپ کے ساتھ اتنا دلی لگاؤ تھا کہ انہوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی، اور وہاں پینے کے پانی تک کا نشان نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ تو پھر آپ ایک بزرگ کو حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کی زیارت ہوئی، اور آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اسی پہاڑی کے نیچے آپ کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو پھر اسی وجہ سے حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب کی کرامت کی وجہ سے آج بھی وہ چشمہ رواں دواں ہے۔ تو اس چشمے کا پانی پینے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی شہادت 151 ہجری میں ہوئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو اب ہم واپس جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے بھائی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔